شیشے کی دکان میں ہاتھی۔ رٹ بجریگیڈ ڈنمارک کی خاتون وزیر تھیں۔ وہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس گئیں۔ کانفرنس ختم ہوئی تو ڈنمارک کے ایک اخبار نے رٹ کے سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرنے کی خبر شائع کر دی۔ بس خبر چھپنے کی دیر تھی، ڈینش عوام سڑکوں پر آ گئے۔ رٹ کے خلاف جلوس شروع ہو گئے، اس کے پتلے جلنے لگے۔ یہ عوامی رد عمل اس قدر شدید تھا کہ ڈنمارک کی حکومت کو اس کا فوراً نوٹس لینا پڑا۔ رٹ کو چارج شیٹ کر دیا گیا، جس کے جواب میں خاتون وزیر نے موقف اختیار کیا۔ کانفرنس ہال ڈینش ایمبیسی سے بہت دور تھا۔ میں بہت علیل تھی، میرے لیے دن میں 2-3 بار ہال تک آنا جانا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے مجبوراً کانفرنس ہال کے نزدیک ایک دوسرے درجے کے ہوٹل کا ایک معمولی سا کمرہ لے لیا، جس کا کرایہ میں نے سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ اپنے TADA سے ادا کیا۔ گورڈ کے موقف میں بڑی جان تھی، لیکن اس کے باوجود قوم نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ نہ صرف مستعفی ہو گئیں بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے سیاست سے بھی غائب ہونا پڑا۔ مجھے یہ واقعہ ایک سفارتی تقریب میں ڈنمارک کے ایک سفارتکار نے سنایا تھا۔ جب وہ رٹ کی کہانی سنا چکے تو میں نے حیرت سے پوچھا، اتنی معمولی سی بات پر اتنی کڑی سزا؟ سفارتکار نے گرم جوشی سے جواب دیا، آپ شاید ڈنمارک کی سفارتی روایات سے واقف نہیں۔ ڈینش حکومتی عہدیداروں کو دوروں کے دوران ہوٹلوں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، پھر وہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اس نے اس جوش سے جواب دیا، ڈنمارک کی ایمبیسیوں میں، سفیروں کے سرکاری گھروں پر یا پھر میزبان ملک کی فراہم کردہ رہائش گاہوں میں۔ مجھے اس بات پر یقین نہ آیا، لہٰذا میں نے انہیں مزید کریدنے کے لیے پوچھا، لیکن رٹ کے عذر میں تو بڑا وزن تھا۔ سفارتکار نے مسکرا کر پلیٹ میز پر رکھ دی اور ٹشو سے منہ صاف کر کے بولا، بات مجبوری یا عذر کی نہیں، بات یہ بھی نہیں کہ رٹ نے ہوٹل کا بل کہاں سے ادا کیا تھا، بات صرف روایت کی ہے، اور روایت یہ کہتی ہے ڈینش عوام اپنے کسی نمائندے کو غیر ملک کے کسی ہوٹل میں برداشت نہیں کرتے، اور رٹ نے اس روایت کی خلاف ورزی کی تھی، چنانچہ اسے مستعفی ہونا پڑا۔ سفارتکار کا استدلال میرے سینے پر برچھی کی طرح لگا۔ میرا جی چاہا میں اس کا دامن پکڑ کر کہوں، میرے دوست تم لوگ کتنے کم ظرف ہو، اپنے نمائندوں کی اتنی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے۔ ہمارے ظرف دیکھو، ہم کتنے وسیع القلب ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں ہمارے رٹوں نے 11,000 غیر ملکی دورے کیے، ہر دورے پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے، وفد کا ہر رکن 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا، ہر شخص نے 3 بار ناشتہ کیا، لیکن ہم نے آج تک کسی رٹ کو روک کر نہیں پوچھا، جناب آپ یہ ڈالر کس کی اجازت سے خرچ کرتے رہے؟ کیا آپ کو اس عیاشی کا استحقاق حاصل تھا؟ میرا جی چاہا میں اس کا دامن پکڑ کر کہوں، میرے دوست دیکھو، وسیع القلب لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ پچھلے 1 برس میں ہماری اعلیٰ شخصیات نے بھاری وفد کے ساتھ 73 غیر ملکی دورے کیے، ان میں وزیر اعظم کی میت میں 24 اور وزیر خارجہ کی قیادت میں 22 لشکر باہر گئے، لیکن ہم نے کسی رٹ سے نہیں پوچھا، جناب آپ لوگوں نے ڈیووس کے 2 روزہ دورے پر $2 ملین یعنی اس وقت کے 9 کروڑ روپے کیوں خرچ کیے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کانفرنس ہال میں صرف 5 افراد جا سکتے ہیں، آپ 6 درجن ماہرین اپنے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ آپ کو 7 گاڑیوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے 800 فرینک، اس وقت کے 24,000 روپے فی گاڑی کے حساب سے 28 گاڑیاں کرائے پر کیوں لیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یورپ کے 3 وزرائے اعظم کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹرین پر سوئٹزرلینڈ آ رہے ہیں، آپ جہاز بھر کر کیوں روانہ ہوئے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ 90% سربراہان مملکت اپنے سفارت خانوں، ریسٹ ہاؤسز اور دوست احباب کے فلیٹس میں قیام کریں گے، آپ نے اپنا بحری بیڑا 5 اسٹار ہوٹلوں میں لنگر انداز کیوں کیا؟ میرا جی چاہا میں اس کا دامن پکڑ کر کہوں، میرے دوست دیکھو، وسیع القلب لوگ ایسے ہوتے ہیں۔
ہمارے رٹ امداد کے لیے چین جانے لگے تو سواریاں زیادہ ہو گئیں۔ فیصلہ ہوا اس بار C-130 کے بجائے بوئنگ 310 ایئر بس ہی لے جاتے ہیں۔ حکم جاری ہوا PIA کا ایک طیارہ روک لیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی۔ 22 لاکھ روپے۔ وزیر اطلاعات کا دعویٰ تھا 22 نہیں صرف 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جب عوامی جہاز شاہی سواری کے قابل ہو گیا تو تب کہیں جا کر 200 رٹوں کا لشکر اس ملک کی طرف روانہ ہوا جہاں آج بھی وزراء سائیکلوں پر دفتر جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ بحالی قوت کے قدیم چینی نسخوں سے لدے پھندے واپس لوٹے تو 310 کو ورلڈ ایئر ٹریفک سے الگ ہوئے 15واں روز تھا۔ ان 15 ایام میں قوم کو زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا، بس قومی ایئر لائن ان 10 کروڑ روپے سے محروم ہو گئی جو وہ اس طیارے سے کما سکتی تھی۔ میرا جی چاہا میں اس کا دامن پکڑ کر کہوں، میرے دوست دیکھو، وسیع القلب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے رٹوں کا ایک اور لشکر کلنٹن کا شکریہ ادا کرنے امریکہ روانہ ہوا، جہاں 5 اسٹار ہوٹلوں کے صاف ستھرے چمکدار کمرے، برق رفتار مرسیڈیز گاڑیاں اور نیلی پیلی روشنیوں والے چکنے فرش ان کے منتظر ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا، اس دورے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جلوس نہیں نکالیں گے، پتلے نہیں جلیں گے، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو شیشے کی دکان میں ہاتھی بٹھا کر امن، ترقی اور خوشحالی کے خواب دیکھتے ہیں۔